بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہر جگہ پر اکثریت جو ہے نا وہ ڈپریشن کی مریضوں کا ہے۔ اب یہ ڈپریشن کیا چیز ہے، یہ پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ ابھی ڈپریشن یہ ہے کہ ایک انسان بلا وجہ اس کے جسم میں تھکاوٹ، بلا وجہ اس کے جسم میں درد، کمر پر درد، سر میں درد، اور بلا وجہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہو اور اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو، اور وہ بے چینی کا اور خوف کا شکار ہو، اور یہی بے چینی اور خوف انہیں طرح طرح کی بیماریوں میں دھکیل لیتی ہے۔ تو اس کا علاج پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ پیدا کیوں ہوا، یہ ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتے، پہلے آپ یہ سمجھیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے دماغ میں یہ بات لائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اسے سمجھایا ہے، اسے راستہ دکھایا ہے، اس کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اور پھر آپ خود دیکھیں، مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے اس دین کو اپنی زندگیوں میں لایا ہے وہ لوگ کیسے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے خوش ہیں اور کتنی سکون میں ہیں، اور جو گزار کے چلے گئے آپ ان کا مطالعہ کریں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنایا تھا، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں اتارا تھا۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا، نبی کے طریقوں کو نظر انداز کر دیا، ہم نئے اپنی منچاہی زندگی گزارنے لگ گئے، ہم نے اپنی چاہت کو دین سے مقدم کر دیا، ہم نے اپنی عقل کو اپنی چاہت کے مطابق بنا لیا۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں اپنی عقل کو اللہ کے حکموں کے تابع بنانا چاہیے۔ ہم نے من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنانی چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے پرسکون زندگی گزارنے کی طرف جاتے ہیں اور کیسے نسل پروان چڑھتی ہے اور تمہاری زندگی میں سکون کس طرح داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن ہو گیا، یہ عجیب و غریب بیماریاں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہے، یہ پریشانی، یہ خوف، یہ بے چینی، یہ بے سکونی، یہ ضلالت، یہ جسم میں بورنگ کا محسوس ہونا، دردوں کا، تھکاوٹ کا، سستی کا، سر میں بلا وجہ درد کا محسوس ہونا، یہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہیں، اور جو ہمارے جسم کو چاہیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں نا، اللہ خود قرآن میں فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اس دل کو میری ذکر میں ہی اطمینان ملے گا۔ لیکن ہم وہ اطمینان کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم انجوائمنٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں، کھیل کود میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیر و تفریح، لغو باتیں، فضول باتوں میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ چند لمحوں کا، جب تک آپ کسی کھیل میں مصروف ہوں گے، کسی دوست کے ساتھ فضول باتوں میں ٹائم گزار رہے ہوں گے، تب تک تو آپ کو شاید آپ اس خوف کو، اس گھبراہٹ کو، اس بے چینی کو بھول جائیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ اسی پرانی حالت میں آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، یہ ساری جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ تو آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ پتہ چلے کہ آپ ایک باکردار، متقی، پرہیزگار مسلمان ہو، اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر پورا کریں۔ اور ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ میں درد ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے دوائی دی کہ آپ اس ہاتھ کے اوپر اس کو مالش کریں، استعمال کریں۔
آپ گھر آتے ہیں، آپ اس دوائی کو اپنے الٹے ہاتھ پہ استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ لگاتے ہیں، تو آپ کے سیدھے ہاتھ سے درد چلا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو اس جسم کی جو غذا ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادات میں، اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں، اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، لیکن ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اور پھر ہم یہ گھلا کرتے، یہ سوال کرتے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بھائی کیسے ہوگا؟ آپ اللہ رب العزت کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی عالم سے، کسی آپ کے جو علاقے میں قریب ہے، امام مسجد ہے، خطیب ہے، کوئی مولوی ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں، عزیز و اقارب میں، آپ ان سے رجوع کریں، مجھے اس طرح کی پریشانی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتائیں گے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پیچھے گھومیں، آپ ادھر گھومیں ادھر گھومیں، بلا وجہ آپ کو تھکاوٹ ہے، کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو۔ یہ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ لیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی نافرمانیاں جتنی بھی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیں، یا اللہ آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کریں، سچا پکا توبہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔